گھروں میں مرغیاں پالنا پاکستان کے بہت سے علاقوں میں ایک عام پریکٹس ہے۔ بالخصوص دیہی علاقوں میں گھریلو مرغیاں پالنا ایک نہایت ہی فائدہ مند کام ہے۔ ان علاقوں میں مرغیاں پالنے پر خرچ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ زیادہ تر مرغیاں باہر سے کھا پی آتی ہیں اور یوں مرغیوں سے گوشت اور انڈوں کی صورت میں اچھا خاصا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں گوشت اور انڈوں کے لیے مرغیوں کی مختلف نسلیں پالی جاتی ہیں، جو اپنے علاقے کے جغرافیائی ماحول کے مطابق بہترین پیداوار دیتی ہیں۔ پاکستان میں بھی گھریلو مرغیوں کی کئی اقسام پالی جاتی ہیں، جن کا مختصر تعارف ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 1، دیسی مرغیاں۔ دیسی مرغیاں پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ دیسی کسی ایک بریڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ انہیں بہت سی مختلف بریڈز کا مکسچر کہہ سکتے ہیں، جو آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں رچ بس گئی ہیں۔ دیسی مرغیوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 20 سے 25 انڈے دینے کے بعد کڑک ہو جاتی ہیں۔ دیہات میں کڑک مرغیوں کے نیچے انڈے رکھ دیے جاتے ہیں، جن سے کم و بیش 21 دن بعد بچے نکل آتے ہیں۔ یہ مرغیاں تقریباً 2 ماہ تک بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، جس کے بعد یہ بچوں کو چھوڑ کر دوبارہ انڈے دینے لگتی ہیں۔ دیسی مرغیوں میں مختلف رنگ موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت سی مختلف بریڈز کی جینز موجود ہوتی ہیں۔ ان کی کلگی نسبتاً باریک ہوتی ہے۔ دیسی مرغیاں تقریباً 6 ماہ کی عمر میں جوان ہوتی ہیں اور انڈے دینے لگتی ہیں۔ اگر ان سے بچے نہ نکلوائے جائیں تو یہ سال میں 100 سے 150 تک انڈے دے سکتی ہیں۔ آج کل برائلر مرغیوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے دیسی مرغی کا گوشت ایک لگژری بن چکا ہے۔ شہروں میں دیسی مرغی 900 روپے فی کلو گرام، جبکہ ان کا صاف گوشت تقریباً 1500 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہوتا ہے۔ نمبر 2، گولڈن مصری۔ گولڈن مصری بھی پاکستان میں اب عام پائی جانے والی مرغیوں کی ایک قسم ہے۔ گولڈن اور مصری بھی دراصل الگ الگ نسلیں ہیں، لیکن چونکہ ان کی خصوصیات ایک جیسی ہیں، اس لیے یکجا طور پر انہیں گولڈن مصری بھی کہا جاتا ہے۔ مصری مرغی عام طور پر کالے رنگ کی ہوتی ہے، جس کی گردن میں سفید اور کالا رنگ مکس ہوتا ہے، جبکہ گولڈن مرغی ویسے تو گولڈن رنگ کی ہوتی ہے، لیکن اب ان میں بھی کراس بریڈنگ کی وجہ سے بہت سے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگ گولڈن مصری مرغیوں کو دیسی ہی سمجھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ گولڈن مصری مرغیوں کی خصوصیات دیسی مرغیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ گولڈن مصری مرغیاں کڑک نہیں ہوتیں، اس لیے یہ دیسی مرغیوں کی نسبت انڈے زیادہ دیتی ہیں، لیکن عموماً ان کے انڈوں کی افادیت دیسی انڈوں سے کم سمجھی جاتی ہے۔ زیادہ انڈے دینے کی وجہ سے گولڈن مصری مرغیوں کو پولٹری فارمز پر بھی پالا جاتا ہے۔ عام طور پر مارکیٹ میں جو دیسی انڈے ملتے ہیں وہ گولڈن مصری مرغیوں کے ہی ہوتے ہیں۔ گولڈن مصری مرغیوں کی کلگی کا سائز دیسی مرغیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیسی مرغیوں کی نسبت جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں دیہات میں اب گولڈن مصری مرغیاں پالنے کا رواج زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دیسی اور گولڈن مصری مرغیوں کی کراس نسلیں بھی اب دستیاب ہیں۔ نمبر 3، اصیل مرغی۔ اصیل بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں عام پالی جانے والی مرغیوں کی ایک نسل ہے۔ اصیل مرغیاں مضبوط جسم کی مالک ہوتی ہیں اور ان کے مرغوں کو لڑائی کروانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اصیل مرغ پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا اور جاپان وغیرہ کے بہت سے علاقوں میں بھی مقبول ہیں۔ پاکستان میں بالخصوص پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اصیل مرغوں کے بہت سے شوقین پائے جاتے ہیں۔ بھارت میں اس کے زیادہ تر شوقین چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں پائے جاتے ہیں۔ اصیل مرغوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے دیہی علاقوں میں اصیل مرغوں کی لڑائی ایک مرغوب مشغلہ ہے۔ اصیل مرغیوں کے زیادہ تر شوقین ان کو لڑائی کے لیے پالتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے شوقین حضرات ان مرغوں کی خوراک کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مرغوں کی ان لڑائی میں جیتنے والے مرغ کے مالک کو پیسے بھی ملتے ہیں۔ ان لڑائیوں میں اکثر مرغ شدید زخمی ہو کر مر بھی جاتے ہیں، جس وجہ سے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں گائے بگائے ان لڑائیوں کے خلاف آوازیں بلند کرتی رہتی ہیں۔ لڑائی کے علاوہ کئی لوگ اصیل مرغیوں کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی پالتے ہیں۔ اصیل مرغیاں بہت کم انڈے دیتی ہیں، ان میں انڈوں کی تعداد عموماً 6 سے 12 تک ہوتی ہے، لیکن کچھ نسلوں کی اصیل مرغیاں اس سے زیادہ انڈے بھی دیتی ہیں۔ اصیل مرغیاں کڑک ہونے والی مرغیاں ہیں۔ آپ ایک مرغی کے نیچے 12 سے 18 انڈے رکھ سکتے ہیں، جن سے 20 سے 21 دنوں میں بچے نکل آتے ہیں۔ بچوں کو پالنے کے ہنر میں اصیل مرغیاں بے مثال ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اصیل مرغیوں کی بہت سی ذیلی اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں تھائی اصیل، جاوا اصیل، کانوئی اصیل، میاں والی اصیل اور شامو اصیل وغیرہ شامل ہیں۔ ہر نسل کی اپنی کچھ منفرد خصوصیات ہوتی ہیں، اس حساب سے ان نسلوں کو پسند کرنے والے افراد بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اصیل چوزے بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ 6 ماہ میں مکمل جوان ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں اصیل مرغ کی قیمت 5000 سے لے کر لاکھوں تک ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، وائٹ لیگ ہارن یا لیئر۔ وائٹ لیگ ہارن یا لیئر نسل کی مرغیاں مکمل سفید ہوتی ہیں اور ان کی کلگی بڑی ہوتی ہے۔ یہ نسل گھروں میں زیادہ نہیں پالی جاتی، لیکن پولٹری فارمز پر یہ ایک عام ملنے والی نسل ہے۔ عام طور پر ہم صبح ناشتے میں جو انڈے کھاتے ہیں وہ انہی مرغیوں کے ہوتے ہیں۔ ان مرغیوں کے انڈے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً 7ویں مہینے میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اور کڑک ہوئے بغیر لگاتار انڈے دیتی ہیں۔ ان کے انڈے دینے کی صلاحیت گولڈن مصری مرغیوں سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر 2.5 سال تک بھرپور انڈے دیتی ہیں، جس کے بعد ان کے انڈے دینے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
ایسے میں پولٹری فارمز والے ان مرغیوں کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں جہاں انہیں گوشت یا انڈوں کے لیے بہت سے لوگ خرید لیتے ہیں۔ نمبر 5، برائلر۔ برائلر مرغیاں زیادہ تر گوشت کے لیے پولٹری فارمز میں پالی جاتی ہیں۔ آپ کو تقریباً ہر بازار میں برائلر مرغیوں کے گوشت کی دکان لازمی نظر آئے گی۔ ان مرغیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے چوزوں کو اگر معتدل ماحول میں مخصوص فیڈ کھلائی جائے تو یہ 40 دنوں میں 2 کلو گرام سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گوشت کے حصول کے لیے ان مرغیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ کچھ لوگ برائلر مرغیوں کے گوشت کو صحت کے لیے مضر سمجھتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ برائلر مرغی اگر نہ ہو تو ملک میں بہت سے لوگ چکن کا ذائقہ ہی بھول جائیں۔ شادی بیاہ اور دیگر فنکشنز اس وقت تک نامکمل ہیں جب تک ان میں برائلر مرغیوں کے گوشت کی دعوت نہ ہو۔ برائلر پاکستان میں سب سے زیادہ مقدار میں کھائی جانے والی مرغیوں کی نسل ہے۔ ایک وقت تھا جب دیہی علاقوں میں جب کوئی مہمان آ جاتا تو لوگ اس کے لیے دیسی مرغی ذبح کرتے تھے، لیکن اب دیہات میں بھی برائلر مرغی کا گوشت پہنچ چکا ہے۔ نسبتاً سستا اور آرام سے دستیاب ہونے کے باعث برائلر مرغی کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہونے والا گوشت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔